السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش، تر و تازہ، پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور مثبت سوچ کے حامل ہوں گے۔ مثبت سوچیں اور ارد گرد کے لیے بہت پرسکون اور ریلیکس اور اچھے سوچیں آپ کے ہوں گے، تاکہ آپ کی ماحول جنت جیسا، اور جیسے ایک زمین کو ہمارا مقصد ہے، انسان کا مقصد ہے کہ زمین کو جنت جیسا بنایا جائے، ہمیشہ کوشش یہی ہوئی ہے، اور بزرگان دین نے بھی یہی کوشش کی ہے، دین کے رہنماؤں نے یہی کوشش کی ہے، انبیاء کرام نے یہی کوشش کی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم آج بات کریں گے اس چیز پہ جو نیگیٹیوٹی پہ بات کریں گے۔ ہاؤ ٹو کنٹرول نیگیٹیوٹی مینز جین، بھوت اور نظری بد نظر بھی ایک نیگیٹیو سوچ سے بنتے ہیں، جو جس انسان کی نظر بد ہے اور دوسروں پہ برا اثر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کے اپنے زندگی پہ زیادہ برا اثر کرتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی پروف یہ ہوا ہے، اگر کوئی شخص نیگیٹیو زیادہ سوچتے ہیں تو اس کی زندگی پہ وہ نیگیٹیوٹی سب سے زیادہ ان کے اپنی زندگی پہ زیادہ اثر کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص صحیح سوچتے ہیں، بہترین سوچیں ان کی، خوبصورت سوچیں ان کی، اور بہت ہی بیوٹیفل سوچ ہے ان کی، تو ان کا کیا بنتے ہیں؟ وہ پرسکون ریلیکس زندگی گزار لیتے ہیں اور بہت ہی آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ ہونا ہو، لیکن ان زندگی کو انجوائے کر کے زندگی گزار لیتے ہیں، اور اس زندگی میں آخرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ان کی ابد کی زندگی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس زندگی کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، بیسٹ ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں۔ تو نیگیٹیوٹی کو کیسے دور کیا جائے؟ مثال کے طور پہ ہم کس طرح کی اپنے نیگیٹیو خیالات کو کنٹرول کر سکیں؟ ہاؤ ٹو کنٹرول نیگیٹیوٹی، جین، بھوت، چڑیلیں، اور کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں جو جادو جیسے چیزیں ہیں، نیگیٹیو چیزیں ہیں اور نظری بد ہے، کیسے کنٹرول کریں اس چیزوں کو؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ ہمیں کال کریں گے اور کال سے ہی ہم لیں گے آپ کے بہت سے، آپ بھی مشورہ دیں گے کہ کس طرح لوگ آپ سے بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے نیگیٹیوٹیز کو، یا کسی کی نیگیٹیوٹیز میں کسی کا علاج کیا ہوگا، کس طرح کیور کیا جا سکے یا کنٹرول کیا جا سکے، یہ کنٹرولنگ ہم آج حاصل کریں گے اس پروگرام میں۔ اور یہ بہترین پروگرام ہے، کیونکہ ہر انسان کو 100 میں سے 99% لوگوں کو، یعنی 99% لوگوں کو یہ لاحق ہوتے، تو اس میں سے آپ بھی ہیں۔ آپ میں ضرور کوئی ایسا نیگیٹیو خیالات ہوں گے، کمزوری کے خیالات، آپ میں کوئی خدا نہ کردہ جادو سے یا خوف ہوں گے اس چیزوں سے کہیں نہ کہیں، تو اس خوف کو کیسے دور کرے؟ کبھی کچھ چیزیں اثر نہیں کرتا ہے، لیکن خوف کو کیسے دور کیا جائے، وہ بھی تو ایک نیگیٹیوٹی ہے۔ تو یہ اس چیزوں پہ بات کریں گے، اور ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کون بات کر رہی ہے؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی اسٹوڈنٹ راشدہ بول رہی ہوں، راولپنڈی سے۔ جی راشدہ، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بس میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کی ذات پاک نے ہمیں آپ کے ساتھ ملایا، اور آپ سے ہمیں سمدہ سیکھا، اور سمدہ کے میں نے 8 لیول کیے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشدہ کہاں سے کیا آپ نے؟
जी रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। रावलपिंडी को इंशाल्लाह हम आएंगे 30 तारीख को पीसी होटल में, 30 अप्रैल को आएंगे। और लाहौर में अगर आप आना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो होंगे इंशाल्लाह ये इसी सैटरडे आने वाले ये जो है ना नेक्स्ट सैटरडे को, यानी इस सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को होंगे। मैं तो इधर पिंडी में ही आके रिपीट करूंगी जब आप। बिल्कुल सही है, अगर रिपीट करना चाहता है कि करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको नजदीक है, बहुत से लोग आते हैं वहीं पे। तो आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो समदा है ना, ये तो मेरे लिए एक बड़ा मुआवजा बन के आपके थ्रू अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ी नेमत अता की है, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे ना मेरे बहुत सारे मसले जो है ना वो हल हो गए हैं। और ख़ास तौर पे मेरे अपने भी और मेरे मिलने वालों के भी, और मेरे जो दोस्त अहबाब जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको, किसी को टेंशन है, किसी को खौफ है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को दर्द है, तो इस मैं उनको बताती हूँ कि मैंने ये कोर्स किया है, और वो आते हैं, मैं उनको दम करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख दफा अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई वो माशाल्लाह मतलब उनको क्योर हो जाते हैं वो, और बोलते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। तो आज के टॉपिक के मुताबिक क्या कहना चाहती है, किस तरह इस चीजों का इलाज किया जा सकते हैं? जी, आज का टॉपिक नेगेटिविटी का कैसे इलाज किया जा सकता है? यही है डॉक्टर साहब, ये जो समदा 3 है, इससे हम एनर्जाइज करके चीजें देती हूँ। किसी को धागा एनर्जाइज कर दिया, किसी को पानी एनर्जाइज कर दिया, और इसकी वजह से उनका जो है ना वो मुतमिन हो जाते हैं, उनको जो डर और खौफ जो होता है वो उनका वो खत्म हो जाता है। अभी एक आधा घंटा हुआ है, मैंने एक औरत मेरे पास आई थी, उसके घरेलू मसाइल थे बहुत ज्यादा, उसका टेंशन बहुत ज्यादा थी। अभी से मैंने 1, 2 और 4 से दम किया, 3 से पानी एनर्जाइज करके दिया, और यकीन इतनी दवाएं वो देती हुई गई है ना कि जितनी हद ही नहीं। तो इतना मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो मेरे थ्रू किसी की ये परेशानी दूर हुई है, दूर हो गए, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये तो ठीक है, समदा से तो बहुत से बीमारियों का आपने इलाज किया होगा और अपना इलाज किया होगा, दस्त का किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल चेंज हो जाते हैं, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, इंसान की जिंदगी में इतना सुकून है, इतना सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले घर में टेंशन भी होती थी, तो छोटे अब एक छोटी कोई बात होती भी है तो वो बात ही नहीं लगती। सही सही, इतना मतलब सुकून, ज़हन पुरसुकून, घर का माहौल अच्छा। इस चीजों से तो HMF से और समदा से तो वाकई जिंदगी चेंज हो जाते हैं, मुस्बत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, नेगेटिविटी का कोई असर नहीं कर सकते। ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि लेवल 3 से हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग दूर है जहाँ तक हमसे नहीं पहुँच सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना इलाज करें घर बैठे। कोई ऐसे टेक्निक बता सकती है, कोई टेक्निक, कोई भी टेक्निक? डॉक्टर साहब, ये भी आपने हमें बताया हुआ है, समदा 4, समदा 6, इससे हम उनको, मैंने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है ना, सुबह 9 से 10 बजे तक। मैं उनको कहती हूँ कि इस टाइम पे जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि इस टाइम पे आप बैठे, इस टाइम में आपको वो मैं दम किया करूंगी। तो हम समदा 1, 2, 4 और 6 से उनको सेंड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत फर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ठीक हो जाता है बिल्कुल। मेरा मतलब है इस चीज़ों से कि आप कोई टिप बता सकते हैं कि मसलन दीन के हवाले से कोई भी ऐसा कोई टिप बता दें कि मिसाल के तौर पे आपको कोई तजर्बा होगा जहाँ समदा आपने नहीं किया था, उससे पहले नेगेटिविटी से, नेगेटिव ख्यालात से, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव जो जादू था, जो जादू टोना, जो तावीज़ जो लोग करते हैं, जो तावीज़ गंडे जो करते हैं, जो लोग जो है ना नेगेटिव चीज़ें करते हैं लोगों पे, जो नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव चीज़ें जो लोगों को नज़र बद जो होती है, या जीन भूत जैसे चीज़ों को कभी घर में कभी कहीं और किसी दूर प्लेस में, उसका कैसे आप सामना करते थे?
ڈاکٹر صاحب وہ پہلے تو جب یہ ہوتا تھا نا تو یہی تھے طویل کنڈوں والوں کے پاس جاتے تھے، لیکن میرے پہ تو کسی کا نہیں اثر ہوا. میں یقین کریں میں صبح اٹھتی تھی نا تو میرے اعصاب بہت شال ہوتے تھے، میں آج تک فریش کبھی نہیں اٹھی تھی. لیکن الحمدللہ جب سے میں نے یہ سمدہ کیا ہے تو میں اب ماشاءاللہ صبح نماز کے لیے اپنے آپ آنکھ کھل جاتی ہے، اور الحمدللہ نماز میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے، دعائیں مانگنے میں سکون آتا ہے. الحمدللہ بہت اچھا، یہ بڑی اچھی بات میرے لیے تو ایک. اور پہلے میں دل کرتا تھوڑا سا کام کروں تو بیڈ پہ لیٹوں، تھوڑا سا کام کروں بیڈ پہ لیٹوں، لیکن جب سے میں نے یہ سمدہ کیا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا تعلق بنایا، یقین کریں میں سارا دن بھی نہیں لیٹتی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، میرا اللہ کا بہت احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا میرے وسیلہ بنایا ہے. اور میں اتنی دعائیں کرتی ہوں یا اللہ تعالیٰ کو زندگی تندرستی صحت دے، آپ کو اپنے اچھے عزائم میں جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور ہمیں ابھی آپ کے ساتھ نوازے. تو یہ جو ہے نا میری نیگیٹیوٹی میری اپنی ذاتی تو اس طرح ختم ہوئی ہے سمجھا. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت اچھا، بہت آپ کے اچھے ایکسپیرینسز اور آپ کے لوگوں نے بھی سن لی ہے، اور انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب میری ایک بیٹی ہے، وہ بھی ہر وقت اسے گری رہتی تھی، اس کو بھی میں یہی 9:15 سے 10 بجے دم کرتی ہوں. ماشاءاللہ اس کا گھر کا بھی ماحول بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. شادی ہوئی ان کے؟ جی شادی ہوئی ہے اس کی. اچھا، بہت ضروری، ہاں بہت اچھا ہے. اور اس دفعہ ان کو بھی انشاءاللہ لے آئیں تاکہ ہم سمجھا ان کو انشاءاللہ. اب انشاءاللہ 1 مہینہ ہے، ابھی 1 مہینے میں بہت سے علاج اور کریں گے آپ انشاءاللہ. ہم اس مہینے کے اینڈ میں 30 تاریخ کو آئیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اس وقت تک اور بھی لوگوں کو انشاءاللہ تیار کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت سے اور کرونک ڈیزیز کا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے راشدہ، بہت شکریہ آپ نے کال. بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ہمیں آمین. آپ کے ساتھ، آپ کی بہت شکریہ، فائدہ نوازے ہمیں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا. اللہ حافظ. جی بہت ہی اچھے، راشدہ نے بڑی زبردست بات کہی، اور 8 لیول سمدھا کی ہوئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. اتنے اچھے تجربات ہیں ان کو. اللہ ان کو سب کو، ہمیں سب کو اور خوبیاں اچھائیاں عطا فرمائیں. پوزیٹیو طاقت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیں. اے اللہ ہمیں پوزیٹیو طاقت ہے، ہمیں اور عطا فرمائیں، اور ریئلی نیچر جو ہے ہمیں جب ہم پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ بڑی سکون سے اپنے دل سے لگاتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھا جن کے دین پہ، مذہب پہ، خدا پہ یقین نہیں ہے، لیکن وہ انسان کے لیے بڑا اچھا سوچتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ حقیقت میں ان میں میں نے پازیٹیوٹی دیکھے ہیں، پازیٹیو پاور دیکھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو مانا اور ان کے پاور اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں جی رہا ہوں، میری زندگی ہے، میں پہلا جیسا کہ جیتا نہیں تھا، لیکن اخلاق ان کے اچھے تھے. اللہ ہر پہ مہربان ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، جیسا بھی ہو. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن پازیٹیوٹی ایسی چیز ہے جس حالت میں بھی آپ رہیں گے اللہ آپ کو ہمیشہ آپ پر سکون رکھتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں، پاورفل رکھتے ہیں. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح کی ہم نیگیٹیوٹی اور اس کو کیسے پیدا ہوتی ہے، اور جو ہماری باڈی کی کیمیکل امبیلنس ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور کس طرح کی جیلیسی بھی ایک نیگیٹیوٹی ہے. بہت سی چیزیں جو حسد ہے، تنگ نظری ہے، کن بغض ہے، یہ بھی نیگیٹیوٹی، یعنی نیگیٹیو تھنکنگ میں آتا ہے تو عمل کرتا ہے انسان. تو ہم بات کریں گے نیگیٹیو تھنکنگ پہ. اور نیگیٹیو تھنکنگ یہ بھی ہے کہ انسان کمزور سوچتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہوں،
میں اس چیز کی قابل نہیں ہوں، تو وہ بھی ایک نیگیٹو کمزوری ہے یعنی. اور بچوں کے ساتھ والدین کے منفی برتاؤ، نیگیٹو برتاؤ، یہ بھی ایک نیگیٹیوٹی میں آ جاتے ہیں. اس پہ دباؤ ڈالنا بہت زیادہ اور ان کو بہت زیادہ نیگیٹو کہنا، تو وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. یہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تمہارے میموری کام نہیں کرتے ہیں، تم تو ایسا ہو، تم تو ویسا ہو، تو بھی یہ نیگیٹیوٹی میں آتی ہیں. ایسی ٹیچر سے کبھی مت پڑھنا. اور ایسے ٹیچرز اگر آپ کو نیگیٹو انسٹرکشنز دیتے ہیں، آپ کو انسٹال کرتے ہیں آپ کے ذہن میں، تو ایسے ٹیچر سے کبھی مت پڑھنا. اور ٹیچرز اگر سنتے ہیں تو پلیز ٹیچرز اپنے بولنے میں احتیاط کریں. آپ کے جو الفاظ نکلتے ہیں نیگیٹو پازیٹو دونوں نکلتے ہیں، تو احتیاط کریں. کبھی کسی کو نیگیٹو بات اگر آپ نے کہی تو کیونکہ آپ بڑا ہے، بزرگ آپ کو مانتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، رہنما ہے، اور جب آپ ایسے نیگیٹو لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو دوسروں پہ وہ نیگیٹو اثر کرتے ہیں. بہت سے علماء دین ہیں جو ہر وقت خوف اور بہت ہی ایک بات کرتے ہیں نیگیٹیوٹی سے، ہمیشہ نیگیٹیوٹی سے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں. سائیکلوجی کے حوالے سے جو نیگیٹو کہتے ہیں تو نیگیٹو وہ شخص ہو بھی جاتے ہیں. ہمیشہ آپ میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا میں جو ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اچھائیاں تو کبھی کرتے ہی نہیں. آپ اگر خدا نہ کرتا میں کوئی نیگیٹو کام کرتا ہوں تو میرا ایک دم پوری میڈیا میں آ جاتا ہوں. اور اگر جتنا میں نے اچھا کام کیے اس پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، اس مسلمز کے لیے، جتنا میں نے کام کیے ہیں وہ نہیں سراہتے ہیں، کوئی بھی نہیں. تو اس وجہ سے نیگیٹیوٹی پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ جو خبریں وہ جو چیزیں پھیلاتے ہیں تو لوگ اور زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لوگ جو ہے نا وہ منفی برتاؤ کرتے ہیں کہ چلو وہ بھی کرتے ہیں تو میں بھی ایسا کروں. اور بہت سے لوگ ڈراموں اور فلموں سے سیکھتے ہیں نیگیٹیوٹی، کہ وہ شخص نے ایسی چال کی ہے میں بھی وہی چال کروں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، کسی طریقے سے چھین لوں، کوئی چیز جیب میں ڈال دوں اور بس بات ختم. تو نیگیٹیوٹی بہت سی چیزوں میں آ جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جین، بھوت اور چڑیل پہ. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں عطا کی ہیں جو اس مخلوق سے بہت پاورفل ہے. وہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتا ہے جب تک آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں بنائے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑی مثبت ہے. تمہیں کیا پتہ ہے تم مثبت ہو؟ اللہ کی نزدیک تم کیا پتہ ہے تمہیں مثبت ہو؟ بہرحال جب تک انسان، یہ بالکل شورٹی ہے، جب تک آپ نیگیٹو نہیں سوچیں گے تو آپ پر نیگیٹو چیزیں اثر نہیں کر سکیں گے. لیکن کبھی عادی ہو جاتے ہیں، بچپن سے ماں باپ نے ہمارے اندر ڈالے ہوتے ہیں، خوف ٹیچرز نے ڈالے ہوتے ہیں، معاشرے نے ڈالے ہوتے ہیں، انسٹال کیے ہوتے ہیں، بھرے ہوتے ہیں ہم، تو اس وجہ سے ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو کچھ ایسی ٹیکنیک، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی کو بھگا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اشتیاق احمد بات کر رہا ہوں منڈی گوندین سے. جی ماشاء اللہ اشتیاق احمد صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی تھوڑے سے اپنے تجربات شیئر کرنا چاہتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا، بالکل آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو ٹاپک کے مطابق بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جی یہ نیگیٹیوی کا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں مجھے، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ میاں بیوی میں بھی. بہت اچھا بہت اچھا، ماشاء اللہ اس سے صرف میں پانی انرجائز کر کے دیتا ہوں. جی آپ کے پیچھے سے آواز آ رہے ہیں، تھنک کسی کا
تو اس کو ذرا سا بتا دو کہ اپنی آواز کو کم کرے پلیز. آپ نے جی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پانی نجائز کر کے اور نیگیٹو کیا تھا نیگیٹو ان کو؟ جی کھانے کو تو کچھ نہیں, بس تھوڑا سا انہیں نماز کی طرف لگایا تھا. جی جی اچھے اخلاق کی طرف بتایا تھا. کچھ آپ کے جو لیکچر سنے تھے, صحیح, آپ کے لیکچر جو سنے ہوئے ہیں, جو آپ کی بکس وغیرہ پڑھی ہیں, جی ماشاءاللہ بہت زیادہ رہنمائی ملی ہے مجھے اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی کافی. بہت خوب, بہت اچھا. کم سے کم جو ہے 2-4 ایسے فیملی آتی ہیں میرے پاس جو نیگیٹیوی کا شکار ہوتی ہیں. صحیح. تو اچھا, کوشش کرتا ہوں جو انہیں ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں. اچھا, پھر وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ میں آپ کا بتا دیتا ہوں انہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو اصل میں وہ میرا رابطہ تھوڑا سا آپ سے کم ہوا ہے. جی کیونکہ وہ میرے بھائی فوت ہو گئے تھے, تو پچھلی دفعہ میں آ نہیں سکا آپ کے پاس. تو ویسے میرے تو آپ مرشد ہو جی, تو میں تو ہر وقت تصور آپ کا کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. آج کا موضوع ہے راستہ میں, اس میں تو بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. افسوس ہوا اور اللہ انہیں جنت فردوس عطا فرمائے بھائی کو, اور ہمارے سب کے یہی راستہ ہے. ہمیں بس تیاری کرنی ہے اور ہمیں دعا دینی ہے. ادھر جو اس دنیا سے چلے جاتا ہے سب دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اور سمدھا سے اور کیا تجربات, مثلا ہم نیگیٹیوٹی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیک بتائیں. جو ہے نا اپنی جو ٹھاٹ ہے, کوئی ایک ٹیکنیک بتائیں تو انشاءاللہ تعالی نیگیٹیوی جاتی رہے گی. اس کے علاوہ جو ہے جیسے سمدھا سے تو بالکل ہو جاتی ہیں, وہ تو ٹرو بات ہے کہ سمدھا سے نیگیٹیوٹی جو بھی ہو, نیگیٹیو خیالات ہو, جین بھوت ہو, نظری بد ہو, جادو ہو, یہ تو ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ سمدھا ایک ایسی پازیٹیو طاقت ہے, آپ نے خود آزمایا ہے کہ ایک ایسے پازیٹیو, ایک ایسے مثبت طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. اس کے ایک ذرے برابر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اور یہ ایک ڈیوائن فورس ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یہ. تو یہ پیورٹی ہے, روحانیت ہے. یہ تو بالکل سچ ہے کہ اس سے بالکل سچ ہے کہ اسے ختم ہو جاتا ہے, سچ ہے یہ. تو جو تو آپ کے شگرد ہے نا, ان کا تو ایسا ختم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی بھی نیگیٹیوی ختم ہو جاتی ہے نا. بالکل. اس کو جو لوگ سمجھا کے ابھی قریب نہیں ہیں, دور دراز ہیں, جی, تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایسا یہ سلام جو ہے یہ آپ کی طرف آ رہا ہے, انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. اور یہ آپ کا بس میں تو ایک چھوٹا نسخہ دکھاتا ہوں جی انہیں. جی کہ آپ کی تصویر دے دیتا ہوں, کہ آپ کی تصویر دیکھتے ہیں لوگوں کی نیگیٹیو ختم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی یہ محبت ہے, اور آپ نے ہمیں اتنا عزت دی ہے, اور اتنا آپ نے ہمیں مثبت سمجھا. اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے جی دنیا پہ, اور ہم جیسے لوگوں پہ بہت زیادہ احسان ہے آپ کا. اور آپ انسانیت کی اصل میں جو خدمت ہے نا جی, وہ آپ کر رہے ہو جو اس دنیا میں, آپ جیسا کوئی نہیں ہے جی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, اللہ آپ کو سب کو ہمیں اور زیادہ پازیٹیوٹی اور زیادہ پازیٹیو طاقت عطا فرمائیں, تاکہ ہم جتنے بھی نیگیٹیوٹی ہے اس پہ قابو پائیں. یہ میرا تو دعویٰ ہے ادھر لوگوں کے ساتھ کہ جو میرے استاد محترم کو ایک دفعہ دیکھ لے گا, انشاءاللہ اس کا جادو ٹونا, یہ نیگیٹیوٹی, یہ نظریں بد, یہ سب چیزیں پوری زندگی کے لیے جاتے جائیں گی. اور الحمدللہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کو لمبی زندگی. بہت شکریہ. آپ منڈی باؤدن میں رہتے ہیں؟ ہاں جی, منڈی باؤدن. میں لاہور میں 2-3 دفعہ ملا ہوں جی. اچھا, 1-2-8 کیا ہوا ہے, HMF-1-2 بھی کیا ہوا ہے. تو یہ نیگیٹیوی کا علاج تو HMF-1 سے اور 2 سے بہت اچھا ہو رہا ہے میرے پاس. بالکل انشاءاللہ, بالکل. تو آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ آپ آئیں گے نا؟ جی انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. 10 اپریل کو, اور لوگوں کو بھی آپ بلائیں, لوگوں کو بھی آپ بتائیں انشاءاللہ, اور بھی لوگ لے آئیں ساتھ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے. آپ اتنے مثبت اور اتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں اور اتنے اچھے ایک مقصد اس پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتے ہیں. بہت زیادہ اس سے میں نے کافی جو جلدی مسائل ہیں وہ دور کیے ہیں. صحیح. کافی لوگوں کے اس طرح کے ہیں جن کے وہ جنسی و جراثیم نہیں ہوتے، ان کے بحال کیے ہیں. کافی لوگوں کو انشاءاللہ بچے کی خوشخبری جو 10 سال سے کیس ان کے حل نہیں ہوتے. تو یہ سارا جو ہے یہ میں نے اپنے استاد محترم کی طرف سے سمدہ کی طرف سے کیا جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت زیادہ انشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں. بس مجھے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں کا اگر خدمت ہوتی ہے اور دوسروں کے درد دکھ دور ہوتے ہیں تو مجھے خوشی جو ہے وہ سب سے زیادہ، اور وہ میرے لیے بڑی دعا ہے اور سب کے ثواب ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ سب سے آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں سب سے بڑا ان کا ایڈوانٹیج تو یہ ہوا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ان کے نہ قید نہیں رہی، کسی قسم کی مسلک کی، کسی قسم کی. جی بالکل. ہم لوگ جو ہے نا وہ انسانیت سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اور میں خود بھی ماشاءاللہ ابھی پتہ چلا جب سے آپ کو ملا ہوں کہ میں انسان ہوں. پہلے تو پتہ نہیں سنی تھا، ابھی تھا، شیعہ تھا، مسلمان تھا، کرسچن تھا. اب پتہ چلا انسان ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی سے انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے. بہت بہت اچھا لگا، آپ نے اتنا مجھے سرایا، اتنا مجھے آپ نے بہت بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی مثبت سوچ اور آپ کے یہ جو رویہ ہے اللہ آپ کو اور انشاءاللہ اتنی طاقتیں عطا فرمائیں گے. جو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھیں کہ ایک سیشن دیتے، ایک سیشن یہ اسلام آباد میں ہے، کچھ لوگ کچھ باقی دوسرے شہروں میں ہے، لاہور میں ہے، ایک شخص یہی پہ کراچی بھی ہے. وہ لوگوں سے گارنٹی دیتے ہیں ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، 80,000 1,00,000 ایک سیشن پہ لیتے ہیں اس سے. اور ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو فی سبیل اللہ کرتے ہیں روزانہ کئی سو، کبھی کبھی تو ایسے اسٹوڈنٹ بھی کئی ہزار لوگ آتے ہیں ان کے پاس. جی تو بات الحمدللہ جی فی سبیل اللہ کر رہا ہوں جی، اور کم سے کم 1200-1500 لوگوں کا علاج کر چکا ہوں. یہ تو معلوم بات ہے. آپ میں کرتا ہوں لیکن 3 سیشن بلاتا ضرور ہوں آپ کی ہدایت کے مطابق نا جی. جی جی. کافی سارے لوگ جن کے وہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، کافی لوگوں کو آنکھوں کا کیا ہے، تو یہ جو میڈیسن ہوتا ہے یہ تو بڑی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے. جلدی مسائل بچیوں کے کافی حل کیے ماشاءاللہ. آپ کی دعاؤں سے، آپ کے عطا کردہ علم سے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ ورنہ میں تو بڑا نکارا سا بندہ تھا جی، بہت زیادہ نکارا، وہمی سا، نکارا سا، سست سا بندہ تھا. جی جی، یعنی وہ سارے کچھ ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز ختم. اب تو یہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھتا ہوں دوسرے لوگ بھی جو ہے نا انہیں سکون ملتا ہے انشاءاللہ. آپ کی جو شفائیں ایسی ملی ہیں مجھے، اللہ کا سارے جو ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کو بھی سکون دیتی. بالکل، وہ پازیٹیو انرجی دوسروں پہ اثر کرتا ہے، جو آپ کی مثبت انرجی ہے وہ ماحول پہ اثر کرتا ہے، گھر کے ماحول پہ، دوستوں کے ماحول پہ، ہر ماحول پہ اثر کرتے ہیں. جی جی، بہت اچھا. اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. اور ہم بات کر رہے تھے نیگیٹیوٹی پہ اور نیگیٹیو تھنکنگ پہ. نیگیٹیو چیزیں بظاہر ہم بہت سی چیزوں کو چھین سکتے ہیں نیگیٹیوٹی سے، لیکن وہی چیزوں کو چھیننا آپ کے اپنے لیے اتنے عذاب بن جاتا ہے فیوچر میں. آزماؤ ایک بار. دیکھیں کوئی بھی اگر مقصد کوئی سیاسی شخصیت ہے وہ نیگیٹیو ہے، ایک سیاسی شخصیت جو نیگیٹیو ہے اور اپنے قوم کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ شخص
کبھی بھی وہ خود جو ہے بیمار ہوتے ہیں، وہ خود اپنی زندگی کو صحیح نہیں گزار سکتے. زیادہ تر سیاسی لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ ان میں جان نہیں ہوتے بالکل، یعنی ان کے اتنی زیادہ پریشانیاں ان کو ہوتی ہے جو کہ دوسروں کو لاحق اتنا نہیں ہوتی ہے جتنا ان کو ہوتے ہے. اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن کے شکار ہوتی ہے. وہ جو مقصد میں نے دیکھے کہ کوئی شخص اگر سوچتے ہے کہ اینیملزم پہ، منفی چیزوں پہ، کہ انسان لائک اینیمل ہے، بس وہ جو ہے نا اور کچھ نہیں ہے، اور تجارت ہے بس کر دو انسانوں کے ذریعے، تو وہ شخص بیمار ہوتا ہے. یقین مانے آزادی نہیں ہوتی ہے، بہت بے چینیاں. بہت سے لوگ میں ہم نے دیکھے، بہت سے پاورز ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، بالکل اندر سے سکون سے. تو ہم کال ہولڈ پہ ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میرا نام پیر خان محمد انور خان ہے، اچھرا لاہور سے بول رہا ہوں سر. جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. آپ ٹھیک ہے؟ گھر خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے سر؟ آپ کی جو پاوریں دی ہوئی ہیں سر، اس کے ساتھ ہم تو سر بیتاج بادشاہ بن گئے. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے، بہت سی طاقتیں اور عطا فرمائے. اور باقی سب ٹھیک ہے؟ آصف اور ہاں جی صوفی نذیر صاحب پیر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں سر. انہوں نے بھی 1 to 4 کیا ہوا ہے، ابھی مزید ابھی پاور لینا چاہتے ہیں. اچھا بالکل انشاءاللہ. صوفی نذیر صاحب؟ جی سر صوفی نذیر صاحب وابڈا کے آفیسر ہیں سر. انہوں نے 1 to 4 کیا تھا میرے ساتھ ہی. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا. تو بہت اچھا. اللہ آپ ان کو بھی اور آپ کو سب کو عطا فرمائے، بہت سی طاقتیں عطا فرمائے. آج میرا پروگرام ہے نیگیٹیوٹی اور اس چیزوں پہ، منفی اثرات پہ. تو آپ کوئی قبلہ منفی اثرات جو ہے، سب سے پہلے تو جی اپنا ہمارا ذہن جو ہے، ہم تقریباً 99% لوگ ایک ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں جنات چمڑ گئے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو بالکل گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کرتے نہیں ہیں. واقعی آپ کے پاس تو بہت سے ایسے لوگ آتے ہوں گے، کیونکہ آپ سے تو روزانہ بہت لوگ آتے ہیں سر. میرے پاس تو جب سے آپ نے سمدھا ہیلنگ پاور مجھے دی ہے سر، تو روزانہ کم سے کم جی 100 سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اور سمدھا ہیلنگ انرجی پاور سے سر ابھی تک اگر میں نے برین کی کوئی 9-10 آپریشن کیے ہیں، رسولیوں کی آپریشن کی، اور بہت کامیاب ہوا. ماشاءاللہ. برین ٹیومر غائب ہو گیا؟ الحمدللہ. سامنے گھر کے سامنے، یہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں گھر میں، یہاں پر ایک لڑکی تھی بے ہوش تھی، اس کو ہاسپٹل والوں نے 5 مہینے بعد کہہ دیا کہ جی اب یہ لے جائیں، یہ باڈی ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کریں. تو میں اور صوفی نذیر صاحب ان کے گھر میں گئے. سمدھا الرجی کو جب ہم نے ڈرا کیا، اس کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ کا شکر ہے لڑکی میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہے. اور اس کا برین کا پھر ہم نے وہ فالج پہ، دماغ پہ اس کے، تو جب برین کا ہم نے علاج کیا اس کا، اللہ کا شکر ہے لاکھ کہ ابھی میرے پاس خود چل کے آ رہی ہے سر وہ بچی. بہت اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے. جی سر. اور سر دوسری یہ ہے کہ یہ جو منفی سوچ ہے انسان کی، جب تک یہ میرے اپنے پاور کے اس کے اندازے کے مطابق جو پاور اللہ تعالیٰ نے شفائی طاقتیں آپ کو عطا کی ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب آپ کو سوچ عطا کی ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہر بندے کے پاس یہ اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، اور آپ جیسا نا جی ہر بندہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ کا جو مشن ہے، آپ کہتے ہیں پاکستان میں ہر بندہ روحانی ڈاکٹر ہونا چاہیے. صحیح، بالکل. آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے منفی اثرات بھی ختم ہو گئے، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت پرسکون ماحول میں چلا گیا. بلکہ میرے گھر میں جب اپنی گدی سے رات کو اٹھتا تھا تو میرا یہ حال ہوتا تھا سر کہ میرے جوڑ کام نہیں کرتے تھے، اور دماغ میرا ایسے ہو جاتا تھا ڈٹ بالکل. تو میں ہر کسی سے جی لڑائی کرنے کی، اور کئی دفعہ میرے جو مہمان آتے تھے ان سے بھی بدتمیزی ہو جاتی تھی. اب تو یہ ہے سر کہ مجھے جی بہت شفقت سے، محبت سے ان سے پیش آتا ہوں، اور ان کی خدمت بھی کرتا ہوں. بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. بہت اچھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل. تو یہ ہے کہ سر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ ہر بندے کو روحانی ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اللہ کا ولی بنا رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاکستان کے تمام ہر گھر میں ایک ولی ہونا چاہیے سر. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور سب کچھ جو بھی ہے. محمد انور صاحب، دیر محمد انور صاحب، بات یہ ہیں کہ
اللہ کرتے ہیں سارا کچھ جو بھی ہے. میں کوشش ہمارا وسیلہ ہے نا حضرت. جی میں کوشش کرتا ہوں اور بس آپ ہمارے وسیلہ ہیں. اور سر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شفائی طاقتیں عطا کی ہے سر, بالکل میں اس کو بلکہ 100% تو تھوڑا ہے, میں تو جو زندگی میری 53-54 سال کی عمر ہے, میں اس سے بھی زیادہ ایسی کوئی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی اپنی زندگی میں. سر میں نے اپنی زندگی میں جنات کی پڑھائیاں کی ہیں, موکلات کی پڑھائیاں کی ہیں, حمزات کی پڑھائیاں کی ہیں, پر یہ ہے کہ جو پاور آپ نے ہمارے جسم میں ڈالی ہے, ہم آپ کا جی بہت زیادہ لاکھ آپ کا بھی شکر گزار ہے اور اس رب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں یہ اللہ نے آپ جیسا ہمیں پاورفل ایک ڈاکٹر روحانی ملا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مثبت طاقت عطا فرمائے. سمدھا ایک بہت پازیٹیو طاقت ہے, بہت پازیٹیو پاور ہے, ہمارے سوچ سے بھی بڑھ کے ہے سر یہ, اور ریلی انسان کو بہت مثبت بناتے ہیں. تو حضرت دوسرا یہ کہ اس علاقے میں ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی جو سخت قسم کے بیمار لوگ آتے تھے, کئی لوگوں کے گھروں میں جا کے میں نے ان کو دم کیا ہے, جس کو راشا بیماری کہتے ہیں, سارا وجود کانپتا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو میں نے 2-3 لیڈیز کو کیا, صرف 3 دفعہ مجھے جانا پڑا 10 منٹ کے لیے. تو وہ میرے پاس نا لیڈیز بھی آ رہی ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری سے نجات دے دی ہے. جی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ جو کئی لوگ اس طرح کی نا منفی سوچ رکھ لیتے ہیں کہ خان بابا نے نا ہمارے اوپر جادو کیا, ہم ٹھیک ہو گئے, تو سر مجھے نا پھر رونا آ جاتا ہے. یعنی کہ پہلے تو میں روتا نہیں تھا, پہلے ان کو ایک چپیڑ لگا دیتا تھا کہ آپ کیسی بات کرتے ہو. اب مجھے رونا آ جاتا ہے کہ اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے تیری شفائی طاقتیں استعمال کی, تیری قرآن سے مدد مانگا ہے. تو کئی لوگ ایسے بھی کہہ جاتے ہیں سر بیچ میں. اصل میں دیکھیں لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے نا, دین مذہب کا پتہ نہیں ہے, قرآن کا پتہ نہیں ہے, احادیث کا پتہ نہیں ہے ان کو, تو اس وجہ سے لا علم ہے, وہ جاہل ہے, تو اس وجہ سے ایسی بات کبھی کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ نیگیٹو سوچتے ہیں. اور جادو جو ہے, ایسے منفی اثرات جو ہے وہ تو الٹا کام کرتے ہیں, نیگیٹو کام کرتے ہیں. وہ سمدھا ایسے ایک طاقت ہے جو کہ ابھی تک کسی ایک شخص کو ایک ذرے برابر کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں. نہیں سر, ہو ہی نہیں سکتا سر, کبھی بھی نہیں ہو سکتا جی. الحمدللہ. یہ سارے جو ہے نا جتنے بھی یہاں کے تقریباً 16-17 کروڑ عوام ہیں ہمیں سن رہے, اور الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے سمدھا سے فائدہ اٹھائے ہیں. کوئی بھی شخص یہ ابھی تک کوئی بھی شخص نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے کوئی نیگیٹو کام کیے یا نیگیٹو کچھ ایسا ہوا. کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ جیلس لوگ ہوتے ہیں, وہ پھیلاتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو نیگیٹو نہیں کر سکا. آپ نے خود دیکھا تھا پی سی ہوٹل لاہور میں سر, میں نے ہماری 300 بندوں کی کلاس تھی, 300 بندوں میں جس وقت آپ نے دعا فرمائی اس کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پرابلم نہیں گئی. میرے ہم تو ایسے ہو گئے جیسے بالکل فریش ہے. الحمدللہ الحمدللہ. حیران ہو گیا سر, اس ٹائم مجھے ادھر بھی رونا آ گیا تھا کہ یا اللہ یہ جو میری 54 سال کی زندگی گزر گئی ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے کیوں نہیں ملا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی جو لوگوں میں ہوتی ہے, جو لوگ نیگیٹیو ہوتے ہیں مثال کے طور پہ, وہ بھی ہم کامیاب نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود فرمایا تھا کہ باہر لوگ کھڑے تھے, جی بالکل لوگ کھڑے تھے جو پروفیشنل شیطانی طاقتوں والے ہوتے ہیں بھی. ہاں جو پروفیشنل, انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری زندگی ہے, ہمارے بچے, ہمارے سارا کچھ ہم آپ پہ قربان کرتے ہیں سر. بالکل. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کامیاب نہیں ہوئے, اللہ کا کرم ہوا. اگر کوئی اور اس کی باتوں میں آ جاتا تو اب آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. تو آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے, ہم پہ اللہ کا رحم ہے. حضرت میں نے پیر اویس علی شاہ صاحب کی اپنا بچی کا علاج کیا, اللہ کا شکر ہے. ان کو نا جی دورے پڑتے تھے, اب روپے میں 85% بہتر ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. بہت اللہ کے ولی آئے تھے. اور میں تو فارسی زیادہ نہیں سمجھتا ہوں, میں پشتو اسپیکنگ ہوں. بہرحال یہ ہے کہ وہ فارسی میں نا جی شعر پڑھے گئے تھے, فارسی میں نعتخوانی ہو رہی تھی. تو وہاں پر بھی کئی لوگوں نے آپ کے متعلق میرے سے پوچھا, اور جب میں نے ان کو بتایا تو سب نے نا جی جتنے بھی اللہ کے ولی بیٹھے تھے سب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم ڈاکٹر عبدالصمد کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوں گے. انشاءاللہ ملیں گے اس دفعہ ہم. بالکل. اور میرے گھر والے سارے تیار ہیں سر آپ سے نا جی یہ 1 to 4 اور پورا سسٹم کو نا جی وہ کرنے کے. بالکل انشاءاللہ اس دفعہ تمام کلاسز لیں گے. ہمارے پاس ادھر مدرسہ ہے, اس میں 40 بچے ہیں, میری بیٹی پڑھاتی ہے, عالمہ فاضلہ ہے.
اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. خواہش ہے کہ کئی بچے بہت سست ہیں یا کسی کا دماغ نہیں چلتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال سے کم عمر کے بچے ہمارے پاس. بالکل وہ کر سکتی ہے, ان کا علاج کر سکتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نا جی ڈاکٹر صاحب سے یہ اپنا سیکھ لوں, اور میں بچوں کا نا جو بچے سست ہیں پڑھائی میں تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ بالکل بالکل. بہت اچھا بہت اچھا. تو میرا سلام سب کو کہنا, اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آنے والے. ڈاکٹر صاحب آپ کب آ رہے ہیں لاہور میں جی؟ لاہور میں انشاءاللہ میں یہ 10 تاریخ کو آؤں گا, اس ہفتے کو نہیں اگلے ہفتے کو. اگلے ہفتے وہ بالکل اس ہفتے کو. لاہور والوں کو صرف 3 دن دیتے ہیں, یہ تو بہت تھوڑے ہیں سر, جس کو 5-6 دن کریں جی. ابھی 3 دن, کیونکہ یہاں پر بھی بہت سارا کام ہوتا ہے, پھر ٹی وی کی شو ہوتی ہے, اور پھر لاہور اسلام آباد کی ہوتی ہے, پنڈی کی ہوتی ہے, تو ابھی بھی میں بڑے لاہور میں نا جی کافی لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرنی ہم صاحب نے کہ 3 دن سے بڑھایا جائے, تو میں نے کہا جی بالکل ہم انشاءاللہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے, سارے کریں گے. اور میرا ایک قافلہ تیار ہوا ہے سر, لیڈیز بھی ہے, بچے بھی بیچ میں ہے 12 سال 15 سال کے, تو سارے نا جی آپ کے پاس سیمینار اٹینڈ کرنا. انشاءاللہ دیکھیں گے, اللہ بہتر کریں گے, جیسے انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں تو ایسا انشاءاللہ اللہ کرے گا. تو حضرت میں نے جہاں ہمارے یہاں پر حق ٹی وی نہیں آتا کیبل کے اوپر, ہم نے یہاں انتظام کیا ہے, ڈش انٹینا لگایا آپ نے, اور باقاعدہ ایک بہترین انتظام کیا اسکرین وغیرہ کا. یہ اچھا جی کہ حق ٹی وی لوگ دیکھیں. اب بھی آتے ہیں سبا کیبل ہے سر, وہ حق ٹی وی انہوں نے بند کیا ہوا ہے سر. سبا کیبل سبا کیبل والے, ٹھیک ہے, تو ریکویسٹ بھی کی ہے. ہاں واقعی بہت سے لوگوں کا وہ ہے شکایت ہے, تو بس انشاءاللہ اللہ کریں گے, انشاءاللہ سن لیے لوگوں نے تو کیبل لگائیں گے. ہم نے 27,000 کا ڈش انٹینا لے کے, تو صرف یہ ہے کہ حق ٹی وی کو دیکھنے کے لیے جی اپنا, اس لیے کوئی اسلامی چینل ہے, اور دین اور دنیا کی, قرآن کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سناتے ہیں, تو ہمیں نا بہت روحانی فیض ملتا ہے اس چینل. بہت سے پروگرام ہمارے یہ جو حق ٹی وی کے پروگرام میں اتنی اچھے پروگرامز ہیں, تو لوگ جو ہے نا اتنا زیادہ وہ نہیں دیکھتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ مشینی مصنوعی ہو گئے. دنیا بہت سے چیزوں کا دین کے حوالے سے اتنا ان کو بہت سادہ لگتے ہیں چیزوں کو, تو آج کل تو ماڈرن مشینی دنیا ہے, تو اس سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس چیزوں سے. تو انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ, یہاں پر بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں سر. ہم دیکھتے ہیں سر, اب تو ہمارا اپنا انٹینا ہے, میرے پاس کافی ادھر مہمان آگے بیٹھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. جی ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ ہر صبح اور شام کو پروگرام دیکھتے ہیں؟ اور شام کو سر, رات کو 1 سے 2 بجے تک, اور بہت ہی زیادہ لطف آتا ہے سر. اور ہم سب جب آپ کی جتنے لوگ زیارت کرتے ہو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے. جی انشاءاللہ اللہ کریں گے, اپنے جیسے ہمیں بھی بنا دیں. اللہ آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کی ماشاءاللہ. آپ کب سے اس راستے میں ہے, اس روحانیت کے راستے میں ماشاءاللہ, ہم سے بھی پہلے آپ, اور آپ کی اتنی عمر ہے. آپ کی عمر کتنے ہے؟ میری سر 53 ختم ہو گئی, 54 شروع ہو گیا سر. اچھا, تو آپ دیکھیں ہم سے ماشاءاللہ آپ کی عمر اتنے, اور آپ نے ساری زندگی اس میں گزارے, تو انشاءاللہ آپ سب ایسے ہو جائیں گے. اور اس سے بھی زیادہ اللہ سے توقع رکھتا ہے, اللہ سے ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائیں. حضرت ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی بالکل. ہیلو. جی بالکل پلیز کریں. حضرت جب سے میں نے یہ اپنا پیری فقیری میں آیا ہوں, تو مجھے بڑا شوق تھا جنات کو قابو کرنے کا. صحیح. میں نے جنات کو بھی قابو کیا ہے, موکلات کیا ہے, کتنے چیزیں رکھی ہیں اپنے پاس. جب سے آپ سے ملاقات ہوئی, یہ ساری چیزوں کو مجھے آزاد کرنا پڑا, اور ان کے اوپر ترس آیا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور ان کو آزاد ہی رہنا چاہیے. کیا بات ہے, کیا زبردست بات کہی آپ نے. اور ہم اشرف المخلوقات ہیں, ان سے کیا کام لیں گے, ہم خود ہی کام کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں. بالکل فرشتوں سے افضل ہیں ہم. آپ فرشتوں سے بن کے بیٹھا ہوں کہ میں تو سب سے افضل ہوں, اور بہت پاورفل بندہ ہوں میں. بالکل ہم اشرف المخلوقات ہیں, یعنی اباؤ ہے, ہر مخلوق سے بڑے ہیں, طاقتور ہیں. بے شک سر. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, خدا حافظ.
अच्छी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई और बड़ी ज़बरदस्त फिर मोहम्मद अनवर ख़ान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मैसेज आप लोगों को दिया कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों के काबू करने की कोशिश की है और पहले उनके ख़यालात थोड़े से न कभी कभी हो जाते थे, कुछ सेंसिटिव हो जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और रोज़ाना खिदमतें हो रही हैं। लोगों के 100 के 150 लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह अगर दर्द धूप दूर होते हैं किसी एक शख्स से तो ये बहुत बड़ी बात बनते हैं। अल्लाह ताला कितनी हमारे गुनाहें माफ़ करेंगे और कितने खुश होंगे कि वो तो सबसे ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। और याद रखना, बंदे का हक माफ़ भी नहीं करते हैं। जितनी मर्ज़ी चालाकियाँ करें, जितनी मर्ज़ी कुछ करें, इबादत करें, दुआएं मांगे, नमाज़ें पढ़ ले, जो मर्ज़ी कर लो। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम नमाज़ पढ़ लेते तो सारे गुनाह। अल्लाह ताला बंदे के हक़ से कभी भी वो माफ़ नहीं कर सकते जब तक बंदे ने आपको माफ़ नहीं किया, उसी बंदे को, और अपनी गलती को कबूल नहीं किया उनके सामने कि मैंने ये किया है और मुझे माफ़ करो। तो उस वक्त तक जब तक बंदे ने माफ़ नहीं किया, अल्लाह कितनी मेहरबान है, कितनी बड़ी ताकत है। ये देखें, हमारी तरह हकीर सोच, हमारे बड़े कभी हकीर सोच होते हैं कि हम किसी को कहते हैं हम क्यों माफ़ करें, हम क्यों वैसा कर ले। हम अल्लाह कितने ताकतवर, मेहरबान, रहीम, करीम, सत्तार, गफ़ार हैं। एक कॉल होल्ड पे हैं, हम एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इस नेगेटिविटी पे, मनफी असरात पे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, आगरा ताज कॉलोनी कराची से। शहजाद जी सॉरी, वो आवाज़ सही नहीं आ रहा था। तो शहजाद, वहाँ बड़े अच्छे खूबसूरत नाम है शहजाद। शहजाद साहब क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? जी सर, आपके मौजू के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वाकई में समझा तो बिल्कुल नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर होती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मुताबिक नेगेटिविटी बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है कि नेगेटिविटी से मुराद सिर्फ जादू टोना ये होता है। यही चीज नेगेटिविटी नहीं होती मेरा ख्याल से। बिल्कुल सही, बिल्कुल नेगेटिविटी इंसान की थिंकिंग भी होती है। सही, बिल्कुल ठीक फरमा रहे। हो जाती है कि ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, अनापरस्ती का लोग जो मसला बना लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे। बहुत अच्छी बात है। जब हम खुद अगर कर लेते हैं, ट्यून हो जाते हैं आपसे, तो इंसान के खुद के अंदर से तो अनापरस्ती खत्म हो ही जाती है। बिल्कुल। अगर हम समझा हीलिंग करते हैं, चाहे किसी भी मर्द के लिए कर रहे हो, बुरी बर्ताव और एहसास कमजोरी भी एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं, क्योंकि कमज़ोर सोच है तो बुरी बर्ताव भी अगर किसी करता है ये भी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, है ना। तो आपने फरमाया कि मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं होती लेकिन हम उसे नेगेटिव समझते हैं, हमारी सोच नेगेटिव होती है तो उस वजह से हो जाते हैं वो चीज़, वो नेगेटिव काम हो जाते हैं। सही सही, हम अच्छा सोचते हैं तो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। वाकई में हुआ है, प्रैक्टिकल है, कोई हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसा होता है। सही, हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है, और हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग तो बुरी होती है, लेकिन जो हम सोच रहे थे बुरा तो बुरा ही होता है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो कैसे हम मुझे शहजाद मुझे ये बताएं कि किस तरह के हम अपने सोच को पॉजिटिव बनाएं, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और पॉजिटिव एनर्जी हमारी बढ़ जाए। तो मैं मशवरा दूंगा कि आप ही के एक स्टूडेंट हैं काजिम भाई, पेशावर में होते हैं, उन्होंने मास्टर भी किया है। उन्होंने मुझे एक तरीका बताया था कि अगर हमने समझा किया हुआ है तो रात को सोने से पहले कम से कम एक बार हमें पूरी कायनात के लिए बिल्कुल अब्दुल काजिम, बिल्कुल अब्दुल काजिम जी जी जी, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट। सोने से पहले जी बिल्कुल समझा ऑन किया करें, 1 to 4 अगर एचएमएस है तो एचएमएस भी ऑन करें। जी जी जी, पूरी कायनात के लिए जितने भी चरिंद परिंद इंसान हैवान जो भी उन सबके लिए फीलिंग सेंड किया करें। जी जी, अब्दुल काजिम कुआट में रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बात है उनके। अल्लाह ने उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस तरीके से करें तो आपकी जो हीलिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा।
जी जी जी। आपको शायद याद होगा कि जब आपसे मैंने 124 कराची में ही आपसे किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। फरवरी के महीने में करा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने हाथ मिला तो आपने कहा था आपके अंदर ऑलरेडी। मुझे पिंडी जाने से पहले आपको क्लास दिया था। जी जी, HMF की क्लासेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालदा के लिए भी डिस्कस की थी आपने, आपको कॉल भी की थी अलग से। जी शहजाद, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको और ताकत अता फरमाए और बहुत सी ताकत अता फरमाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम किस तरीके से इस नेगेटिविटी पे काबू पाए और अपने मुस्बत एनर्जी को बढ़ा सके। कोई टिप बता सकते हैं? ठीक है, समदा से तो ये सच है, समदा और HMF से तो जिल साइंसेस के बहुत से मेथड से अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव मनफी सोच और मनफी रवैया, मनफी बर्ताव और ये मनफी असरात जो होती है, मकसद साया वाया, ये जादू या नजरी बद, ये बिल्कुल ये तो फौरन ही ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि समुदाय की ऐसी मुस्बत ताकत है, ऐसी पावरफुल ताकत है जो आपके इर्द गिर्द आते हैं, आपके वजूद में आते हैं और नेगेटिव चीज़ें बॉडी से बिल्कुल क्लियर करते हैं। और अगर बाहर से कोई ऐसा थ्रेट्स होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, वो कभी नहीं आता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा टिप बता दे कि नेगेटिविटी से जो लोग हम तक नहीं पहुंच सकते, मिसाल समझा नहीं सीख सकते या ऐसा कुछ हम सीख नहीं सकते, तो जिन्होंने किया हुआ उनसे वो हीलिंग वगैरह करा ले। हाँ नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनको भी वो भी पता नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन अगर वो उनके पास जा सकता है तो वहाँ क्लास लेने भी तो आ सकता है। कुछ लोग होते हैं सुस्ती की मारी होते हैं, वो सुस्ती भी तो एक नेगेटिविटी है ना। जी जी, तो वो आना थोड़ा सा वो होता है, या उनके सोच नेगेटिव होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी वो पीर मोहम्मद अनवर खान साहब ने फरमाया कि मैं जब पहला करता था, दाम दरूद करता था, ये चीज़ें करता था, और अभी जो एकदम से लोग ठीक हो जाते हैं जब से मैंने समदा किए हैं। और लोगों के अल्फाज क्या होते हैं, हुए वीर साहब बिल्कुल जादू हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये नहीं कहते जादू तो एक नेगेटिव लफ्ज़ है, ये कैसे इस्तेमाल में आते हैं आपके जहन में। आपकी जहन इतनी नेगेटिव है कि आपके इस्तेमाल में कैसे आता है, आप लफ्ज़ कैसे अदा करते हैं। तो शिफा तो अल्लाह दे सकते हैं, अलमिन जानिब अल्लाह होते हैं, है ना। बिल्कुल था, नेगेटिव चीज़ में तो नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों के अल्फाज अजीब होते हैं। अगर कि वो सोच पॉजिटिव होते हैं उनके, लेकिन वो लफ्ज़ अजीब गरीब इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिविटी है ना। थोड़ा इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए अपने थिंकिंग में, अपने अल्फाज में, अपने रोज़मर्रा के मामलात में, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि सही पॉजिटिविटी लाइन थिंकिंग में, खासकर थिंकिंग, इंसान की थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। मसलन कैसे थिंकिंग को ठीक कर सके, या मिसाल के तौर पे हम ये सोचें कि हम अशरफुल मखलूक़ात है, आगाही जब होता है, अवेयरनेस होती है, तो उसके बाद फिर कोई चीज़ असर नहीं कर सकेंगे, है ना। जी बिल्कुल, ये भी है, आगाही बड़ी ज़रूरी है अपने बारे में। जी अपने बारे में बिल्कुल, कभी कभी इंसान को अपने लिए तो वक्त निकालना चाहिए, कुछ नहीं तो बहुत ज़बरदस्त। और ऐसे रात में कम से कम सोचता थी तो इंसान को कम से कम अपने बारे में सोचना चाहिए कि आज मैंने ये किया, आज मैंने क्या यानी क्या ऐसा काम किया है जो बुरा किया है, नेगेटिव किया, कल मैं वो ना करूँ। बहुत से ऐसे वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, जो कि वो बल्कि सबक देते हैं कि औलाद को हो बड़ा खौफ है, हो ऐसा हो जाएगा, हो ऐसा हो जाएगा। वो बच्चे इतने डरपोक और इतने एहसास कमज़ोरी के शिकार हो जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह कर देते हैं। तो वालिदैन को भी करने चाहिए कि उनका अपने बच्चों को इस चीज़ों को करवाएं। ये जो कोर्सेस है ना समुदाय के, इस चीज़ों के, ताकि उनको कराएंगे ताकि उन्हीं के लिए फायदा होगा, आगे जाके वो अपने लिए फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। बिल्कुल 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 सही फरमा रहे, बिल्कुल बहुत अच्छा। शहजाद बहुत ज़बरदस्त बातें हो गई आपसे, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दूसरों को इल्ज़ाम देना और ये चीज़ें पे नेगेटिविटी में आ जाता है। हम जीन बुत की बात कर रहे थे
کہ جین بھوت کتنے کمزور اور کتنی حقیر مخلوق ہے ہمارے نزد. ہم جو ہے نا بہت بڑی پاورفل ہے، اور جین بھوت یہاں زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تھا، ابھی اتارا نہیں تھا، تو حکم کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آپ زمین کو صاف کرو، پاک کرو اس نیگیٹیوٹی سے، اس مخلوق سے نیگیٹیوٹی تو وہ بھی نہیں ہے، بہت سے اس میں اچھے بھی ہے، اچھے مخلوق ہے، اس مخلوق سے صاف کرو، پاک کرو، دور تک سمندروں میں جائیں، وہ یہاں پر زمین پہ آدم کو اتارا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، زمین پاک صاف تھا. آدم علیہ السلام جب زمین پہ آیا تو ان کے پاس، اب دیکھیں سوچ آدم کی سوچ کہ کتنے مثبت ہے، کتنے اچھے. اب جنت سے جب انسان ایک ایسی جگہ سے، جیسے جنت جیسے جگہ سے ان کو لے آتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا میں جہاں پر نہ وہ سہولیت ہے، نہ وہ کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور جب اتارا گیا تو ان کے پاس کپڑے بھی نہ ہو، گھر بھی نہ ہو، برتن بھی نہ ہو، چھت بھی نہ ہو جہاں پر وہ بیٹھ سکے، جہاں پر وہ. تو کیسے انسان چل سکے گا؟ یعنی مثبت سوچ دے کے، آدم کی مثبت سوچ، طاقتیں دے کے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ نے انسان کو دیا گیا ہے، اور اللہ نے انسان کو عطا کیا اس چیزوں کو، اور انہوں نے کیا کیا؟ پتھروں کو اٹھا کے اور اپنے آپ کو ڈانپ کے اس سے، اور رفتہ رفتہ انسان آج کہاں ہے؟ آپ خود کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ سامنے آپ کی ٹی وی ہے، ونڈو کھلا ہے، اور مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ واچ کر رہے ہیں، سمجھ رہے، سن رہے، نالج گین کر رہے. اور آج آپ کہاں پر ہے؟ کتنی ترقی آپ نے مادی دنیا میں کی، لیکن روحانی دنیا کو اب بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھے. صرف ہم تضادات میں پڑے ہوئے کہ تضاد، بس وہ صحیح وہ غلط، وہ صحیح وہ غلط، وہ صحیح وہ غلط، وہ صحیح غلط، وہ صحیح غلط، تمام چیزیں. ہم فرقوں میں کتنا تضاد رکھتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہ ہے، یہ بریلی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ لیڈیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اور عجیب غریب چیزوں میں ہم پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے ذہن صلاحیت کام میں نہیں کرے، صرف اعتراض، اور پازیٹیو بات نہیں کرتا ہے اللہ کے حسن، اللہ کی طاقت، اللہ کی جو بڑی نعمتیں ہیں اس سے بات نہیں کرتے، تاکہ ہمارے سوچ منفی طرف ہو اور ہم منفی طرف چل پڑے. تو کیسے علاج کیا جائے، کس طریقے سے ہم علاج کریں اپنے منفی صلاحیتوں کے اور منفی ارد گرد جو ہمیں پہ اثر کرتا ہے، جادو ٹونا وغیرہ اس طرح چیزوں پہ. میں اپنا علاج آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا. میں سورہ اخلاص پڑھتا، اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بچ جاتا، بچپن سے ہی میں پڑھتا رہا ہوں. اور اس طرح کے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر میں سورۃ فاتحہ پڑھتا، اور پھر سورہ اخلاص پڑھتا. تو اس کے بعد میں الحمدللہ بالکل کلیئرٹی اور کلیئر ہو جاتا، ہر چیز اللہ نے میری سے میں بچ جاتا. تو اس وجہ سے آپ ایسی چیزوں سے، نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس چیزوں پہ کبھی قابو نہ پائیں تو ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں، اور یہ انشاءاللہ شورٹی ہے کہ اس سے 100% اللہ آپ کو نجات دیں گے اگر آپ سمدہ ہیلنگ انرجی HMF اور میگنیٹک فورس یعنی ذیل سائنسز کو جوائن کریں گے. پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور کیونکہ میں نے آپ سے بات کہی اس مسائل پہ، آپ لوگوں نے رائے بھی دی ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کی کالز کی. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میرا ہے کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول
بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز اور شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کولیسٹرول یاد رکھنا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کرنا. اگلے پروگرام لازمی دیکھنا کل کے پروگرام میں. آپ بھی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.